بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے، تو کل کی تعلیم میں بات آ چکی ہے۔ غزوہ بدر ایک ایسا جنگ ہے، اس جنگ ہونے کے بعد مسلمان پورے عالم میں پھیل گئے، مسلمانوں میں ذرا ہمت آ گیا اور غیرہ بھی اسلام میں داخل ہونے کا، اسلام میں آنے کا موقع مل گیا۔ جو بڑے بڑے طاقت والے ہیں جیسے قریش مکہ ہے، مکے والے ہیں، انہوں کمزور ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بڑے بڑے سردار 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید ہوئے، تو پوری دنیا کے لوگ، وہاں کے اطراف کے لوگ، آس پاس کے لوگ، ارے قریش ہار گئی، مکے والے ہار گئے، کو ویسے بول لیتے رہے، اور جو اسلام میں خوشی سے داخل ہونا چاہتا تھا وہ خوشی سے داخل ہوتا تھا، ویسا 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 اسلام غالب ہوا، اسلام پھیل گیا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا خوب فرمایا، بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ دیکھو، دونوں کا جنگ شروع ہوا، مکے والوں کا اور مدینہ والوں کا، کافروں کا اور صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا۔ مسلمان صرف 313 ہے، سامان بھی کیا بھی نہیں ہے، انہوں 1000 تک ہے، سب کچھ ہے۔ اب بظاہر انہوں جیتتے، انہوں ہارتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ذرہ قدرت دکھا کہ ایک دم برسات ہوا، بارش ہوئی۔ بارش ہونے سے کیا ہوا، صحابہ جہاں کھڑے وہاں پورا جو ہے نرم زمین تھی، تو بارش برسنے کی وجہ سے صحابہ پانی کو روک لیے، ایسا بنا کے پانی کو روک لیے، اس میں سے پانی پیے، اور ان کا جو نرم زمین ہے گھٹو ہو گیا پانی پڑنے کی وجہ سے۔ اور کافروں کا، دشمنوں کا زمین جہاں انہوں کھڑے، جہاں انہوں ٹھہرے، ان کا زمین سخت تھا، تو برسات پڑنے کی وجہ سے پورا چکڑ ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب لڑنے کے واسطے بھی انہوں اچھا کوشش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زمین نرم ہو گیا، پھسل جاتا ہے۔ اور صحابہ کا زمین پہلے زمین میں دھستے تھے پیرا، لیکن برسات پڑنے کی وجہ سے زمین گھٹو ہو گیا، لڑنے کے واسطے بڑے اچھے ہو گئے، یعنی مسئلہ الٹا ہو گیا ذرا بارش کی وجہ سے۔ تو ذرا قدرت کے بدلنے سے ہارنے والے جیت جاتے، جیتنے والے ہار جاتے۔ ہمارے بھی جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، جو دوسرا پرپنچ یدھم ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، ذرا ایک طوفان سا آ گیا تھا برف کا، جس کی وجہ سے جرمن کے بہت بڑی فوج لاکھوں کی تعداد میں ختم ہو گئے تھے۔ اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو پوری دنیا پر راج چلتی تھی۔ تو اس کے حساب سے کیا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے، محنت کوشش یہ تو کرنا چاہیے، سب کچھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، یا اللہ جتنا میرے بس کی بات ہے میں نے کر چکا ہوں، اب آئندہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اسی کو توکل بولتے ہیں، اسی کو اللہ پر بھروسہ کرنا کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ہمیں اسباب کو چھوڑ ڈالے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ چھوڑ ڈال کو اللہ سے کرتا لے، اسے بولے جانے، یہ تو پاگل پن ہے، یہ دیوان آدمی کی علامت ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، آگے جو ہے اللہ کے پر چھوڑ دینا ہے۔ جیسا کہ کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار ایک بے جان بیج کو زمین کے حوالے کر دیتا ہے، زمین میں بو دیتا ہے، اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ میں جو کام کرنا ہے کر دیا،
زمین کو جو ہے ناگرا اور پانی ڈالا، دوا ڈالا، بیند لگایا، اب تو مالک ہے۔ اب اللہ اپنی مرضی سے کیا ہے اس کے اندر جان پیدا کرتے ہیں، اس ایک بیند سے اللہ پاک ہزاروں بیندیں نکالتے ہیں۔ اسی کو سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم کھیتی اگانے والے ہو یا ہم کھیتی اگانے والے ہیں؟ اللہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں غزوہ بدر کے اندر بظاہر کافر جیتنے والے تھے، ان کے زمین بھی پختہ تھا، انہوں صحابہ کو پانی تک بھی نہیں دیے، پانی پر قبضہ کر لیے، اور تعداد بھی زیادہ ہے، سامان بھی زیادہ ہے، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ صرف ایک بارش نے کھیل کو بگاڑ دیا، ایک بارش نے کھیل کو بگاڑ دیا۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بیچارے پوری شادی کی تیاری کر لیتے ہیں، کھانا پک جاتا ہے، ایک دم بارش ہو جاتی ہے، لوگ کھانے میں پریشان اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی کھانا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے کھانا بچ جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جوڑوں میں استعمالوں میں سب لوگ جڑ جاتے ہیں، پھر بعد میں برسات ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ جوڑ ایسا چلتا نہیں، ایسا کچھ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ تو قدرت وہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہماری کوشش ہمیں کرنے کے بعد بعض مرتبہ کیا ہے تو کام بنتا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ ہاسپٹل لے جاتے ہیں اپنے آدمیوں کو، بیمار آدمیوں کو، جیسے کل جو ہے ایک آدمی سنا رہا تھا، ان کی چھوٹی 2 سال کی بچی ہے اور ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا 8 مہینے کا بچہ تھا۔ تو 8 مہینے کے بچے کو بخار آیا، جس کی وجہ سے وہ 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں رہتے ہیں 2 سال بچی کو لے کر۔ بچی ہاسپٹل میں کھاتی ہے، پیتی ہے، پھرتی ہے، سب کچھ ہے، اچھا ہے۔ ماں باپ کیا سمجھے بچی اچھی ہے بول کے سمجھے، اور بچے کا علاج کرا رہے ہیں، 8 مہینے بچے کا ایسے میں رکھ کے بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد بچہ ذرا اچھا ہوا، بخار کم ہوا، اور بچے کو بخار لگ گیا۔ ایک دن بخار، پھر رات میں جو ہے ڈاکٹر بولے کہ صبح جو ہے خون ٹیسٹ کرائیں گے، صبح خون ٹیسٹ کرائیں گے۔ اب جب صبح ہوا تو بچی جو ہے بھوک لگی، بولے تو پوری کھلائے۔ پورے کرانے کے بعد کیا ہوا، ہلکا ہلکا بچی کا چہرہ بگڑنے لگا، بچی کا چہرہ بگڑنے لگا، اور چہرہ بالکل کالا کالا جیسا ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر جو اس کے علاج کے واسطے آگے علاج شروع کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی پیاری ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹر سامنے ہیں، ہاسپٹل میں ہے، سب کچھ دوائی بھی ہے، لیکن اللہ کو وہ منظور نہیں تھا، تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے، ایک تو ہماری کوشش میں کر سکتا ہوں یا وہ یہ، لیکن دوسرا کیا ہے، اللہ سے ہوتا، اللہ چاہے تو ہوتا۔ ویسے یقین ہمارا رہنا ہے، ویسے ایمان ہمارا بنانا ہے۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہماری کوشش ہمیں کرنا ہے، اور آگے مالک اللہ ہے، اللہ چاہے تو دیتے، نہیں تو نہیں دیتے، اس کی مرضی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اللہ کو ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، اللہ کو ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، میں کرنا چھو، مجھے ہونا چھو، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مجبور بھی ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب بھی کام میں کرا، مجھے ہونا چھو، تو دینا چھو، یہ سب بھی زبردستی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بھی، یہ یقین ہمارا رہتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، تو یہ جو غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، جمہور علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب صحیح ہے۔ خصوصاً اس مسئلے میں تو سلف و خلف میں بھی کسی کا دو رائے نہیں ہے۔ مسلمان جب مدینے سے نکلے تو صرف قافلے پر حملہ مقصود تھا۔ جب مسلمان مدینے سے نکلے نا، کہیں نکلے ملک شام سے ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ آ رہی ہے، یہ مسلمان جا کو اس قافلے پر حملہ کر کے اس سامان کو قبضے میں کرنے کے واسطے نکلے تھے، بس لڑنے کے واسطے نہیں نکلے، لڑائی کریں گے، مار ڈالیں گے نہیں۔ وہ دوسرا قافلہ ابو سفیان کا تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا، کاروبار کر کے مکے سے نکلی تھی ملک شام،
پھر بہت بڑا سامان لے کر، بہت سارے سامان لے کر واپس ہو رہی تھی مکے کو۔ صحابہ کو معلوم ہوا اگر یہ لوگ مکہ پہنچ جائیں گے تو ہمارے خلاف لڑیں گے، اب راستے میں ان کا سامان کو لوٹ لیں گے تو پھر ہمارے خلاف لڑنے کے واسطے ان کے پاس سامان نہیں ہوتے، کہ وہ ارادے سے نکلتے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ابو سفیان کیا کرتا، معلوم کر لے کو یہ مسلمان ہمارے پیچھے پڑے گا، کو مکے والوں کو بولتا ارے مسلمان آتے ہیں ہمیں پکڑنے کے واسطے۔ تو ابو جہل وغیرہ جتنے بڑے بڑے سردار ہیں 1000 آدمی کا لشکر لے کو نکلے، ایک جماعت لے کو نکلا۔ ابو جہل کا ایک 1000 آدمیوں کا، ابو سفیان کا الگ، وہاں 2 ہے۔ تو مسلمان جو نکلے تھے وہ ابو سفیان کی تجارتی قافلے پر حملے کے واسطے نکلے، نہ کہ لڑنے کے واسطے تھا، وہ لڑنا بعد میں ہوا۔ لیکن وادی زعفران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ نے ایک دوسرے مقابلے سے دو چار کر دیا، اور یہ مشرکین مکہ وہ پورش تھی جو مسلمانوں کا قلعہ قطع کرنے کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ اب مسلمانوں کو عیر و نفیر 2 کے ساتھ واسطہ پڑ گیا۔ عیر کا تو تجارتی قافلہ، نفیر کا تو دشمنوں کا قافلہ۔ ایک تو ابو سفیان کا قافلہ وہ تجارتی قافلہ تھا، دوسرا ابو جہل کا قافلہ جماعت، اس کو جو ہے نفیر بولتے لشکر۔ اب دونوں سامنے آ گئے، اب کیا کریں گے؟ صحابہ بولے کہ ہم واپس چلے جائیں گے، کچھ لوگ بولے نہیں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے۔ لڑنے کے واسطے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ ہم 313 ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، 1000 ہے، کیا لڑیں گے؟ لیکن اللہ نے کیا وعدہ فرمایا، تم لڑو میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اب جو بڑی جماعت تھی 1000 کی، اس کے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہو گئے، اللہ ان کو مدد فرمائے تو وہ لوگ ہار گئے۔ تو اس لیے یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بذریعہ وحی یہ بشارت سنائی گئی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی تجارتی قافلہ نے تو یہ لشکر، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ ان کے قبضے میں کریں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تم یا تم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو وہ تمہارا ملے گا، یا پھر ابو جہل کے قافلے پر حملہ کرو تو وہ لوگ ہار جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترجیح دیے قافلہ، تجارتی قافلہ چھوڑ دو، جو ابو سفیان کا قافلہ وہ چھوڑ دو، ہمیں تو ان سے لڑیں گے، اگر ان سے لڑیں گے، اگر یہ لوگ ہار جائیں گے پھر اسلام غالب ہوگا۔ تو وہ ارادے سے نکلتے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے اگرچہ انسانی کمزوری بنا پر نفیر کے مقابلے میں عیر کو ترجیح دینے کا خیال ظاہر کیا، تو بعض صحابہ کیا کرے، کمزور آدمیاں، یا رسول اللہ ہمیں وہ 1000 آدمی سے کیسے لڑتے، نہیں لڑ سکتے، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، ہمیں کیا کریں گے، جو ابو سفیان کا قافلہ ہے نا اس میں صرف 100 آدمیاں ہیں، بہت سارے اونٹا ہے، تو ہم ان سے لڑیں گے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے، کو بولے تو بھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی نے اطلاع کر دی تھی اللہ تعالیٰ نفیر کے مقابلے کو مقدر کر چکا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا نبی کے ذریعے سے، تمہیں جو نفیر ہے عیر کو چھوڑ دو، تجارتی قافلے کو چھوڑ دو، تم لشکر پر حملہ کرو کہ تمہیں تو غالب ہوں گے، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور اس کا وعدہ اسی شکل میں پورا ہوگا۔ اس لیے صدق اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجحان اسی جانب ہوا، اور مشورے کے بعد آخر وہی فیصلہ ہوا جو خدا کی مرضی تھی۔ چنانچہ قرآن عزیز کی آیت ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو غالب فرمایا اور کافروں کو مغلوب کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہماری کوشش ہمیں کرنا ہے، آگے بھروسہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ زندگی گزارنے مزہ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے، سبق تعلیمات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.